نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہاں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو سے ڈرو، یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ جادو سے ڈرو، یہ انسان کو ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو نقل فرماتے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 کام ایسے ہیں کہ جن سے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ 7 کام ایسے ہیں جن سے بچ کے رہو، یہ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور وہ 7 کام کون سے ہیں؟ پہلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، اس کی مخلوق میں سے کسی کو اس کا شریک مت بنانا۔ دوسری بات، نہ جادو کرنا، کروانا، اور نہ ہی اس عمل کو سیکھنا۔ یعنی یہ ہلاک کر دینے والا کام ہے کہ انسان جادو کرے یا کسی دوسرے کو سے کروائے یا خود یہ عمل سیکھے۔ تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ حق کسی کا خون بہانا۔ چوتھی بات، کوئی انسان اگر سود کھائے تو یہ بھی انسان کے لیے ہلاک کر دینے والے کاموں میں سے ہے۔ پانچویں بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کا مال کھانا۔ چھٹی بات، جب کفر اور اسلام کا معرکہ ہو رہا ہو، میدان جنگ سے انسان ڈر کر پیٹ پھیر کر بھاگ جائے۔ اور 7ویں بات، پاک دامن مومن عورتوں پر کوئی انسان تہمت لگائے۔ اس حدیث کو اگر ہم سمجھیں تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا جو گناہ کبیرہ ہے، اس کے فوراً بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو بتایا کہ جادو کرنا، کروانا یا سیکھنا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، جس کو ہم آج مسلمانوں میں بھی کثیر تعداد لوگوں کی اپنے حسد کی بنیاد پر، اپنی خواہشات کی تکمیل کی خاطر، جو خواہشات قرآن و حدیث کے منافی ہیں، حسد جس سے اللہ نے منع کیا ہے، ہم اس کی تکمیل کے لیے، اس کی تسکین کے لیے ہم اپنے بھائیوں کے اوپر جادو کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گناہ کبیرہ کا فرمایا، اور شرک کے فوراً بعد جس گناہ کو بتایا وہ جادو ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ اپنے آپ کو وقتی مفاد کی خاطر، وقتی فائدہ حاصل کرنے کی خاطر یہ ہتھ کنڈے نہیں استعمال کرنے چاہیے جو اللہ کی نافرمانی والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی آپ کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ ہمیں ان 7 باتوں سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں ملی ہیں، ان 7 گناہوں سے ہمیں اپنی زندگی میں خود کو بچانا چاہیے، اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے کہ وہ بھی ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کی سمجھ اور سمجھنے کے بعد پھر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔